السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ یزید کی بیوی نے جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنا کہ وہ شہید کر دیے گئے ہیں تو یزید کے گھر میں ماتم ہونے لگا، یزید کی بیوی ماتم کرنے لگی۔ دوسرے نمبر پر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دلیرانہ گفتگو، یزید کے دربار میں انہوں نے کس طرح گفتگو فرمائی۔ تیسرے نمبر پر ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ علی اصغر یزید کے سامنے کیسے لائے گئے۔ تو ان تین باتوں کی تفصیل ہم آپ کو اسی ویڈیو میں بتائیں گے۔ یزید کے گھر میں ماتم کیسے شروع ہوا؟ جب یزید کی بیوی ہندہ بنت عبداللہ نے یہ خبر سنی کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ قتل کر دیے گئے ہیں اور ان کا سر لایا گیا ہے، اور کپڑا اوڑھ کر باہر نکل آئیں اور کہنے لگیں، امیر المؤمنین، کیا ابن بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ معاملہ کیا گیا ہے؟ اس نے کہا، ہاں، خدا ابن زیاد کو ہلاک کرے، اس نے جلدی کی اور قتل کر ڈالا۔ ہندہ سن کر رو پڑی۔ یزید نے کہا کہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ کہا تھا کہ میرا باپ یزید کے باپ سے اور میری ماں یزید کی ماں سے اور میرے دادا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یزید کے دادا سے بہتر ہیں۔ ان میں پہلی بات کہ میرا باپ بہتر ہے یا ان کا، اس کا فیصلہ تو اللہ تعالیٰ کرے گا۔ وہ دونوں وہاں پہنچ چکے ہیں، اللہ ہی جانتا ہے کہ اس نے کس کے حق میں فیصلہ کیا ہے۔ اور دوسری بات کہ ان کی والدہ میری ماں سے بہتر ہیں، تو میں قسم کھاتا ہوں کہ بے شک صحیح ہے، ان کی والدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا میری والدہ سے بہتر ہیں۔ رہی تیسری بات کہ ان کے دادا میرے دادا سے بہتر ہیں، سو یہ ایسی بات ہے کہ کوئی مسلمان جس کا اللہ اور یوم آخرت پر ایمان ہے اس کے خلاف نہیں کہہ سکتا۔ ان کی یہ سب باتیں صحیح و درست تھیں، مگر جو آفت آئی وہ ان کی سمجھ کی وجہ سے آئی۔ انہوں نے اس آیت پر غور نہیں کیا، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء۔ اس کے بعد عورتیں بچے یزید کے سامنے لائے گئے اور سر مبارک اس مجلس میں رکھا ہوا تھا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی دونوں صاحبزادیاں فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما اور سکینہ رضی اللہ تعالی عنہا پنجوں کے بل کھڑے ہو کر سر مبارک کو دیکھنا چاہتی تھیں، اور یزید ان کے سامنے کھڑا ہو کر چاہتا تھا کہ نہ دیکھیں۔ جب ان کی نظر اپنے والد ماجد کے سر پر پڑی تو بے ساختہ رونے کی آواز نکل گئی۔ ان کی آواز سن کر یزید کی عورتیں بھی چلا اٹھیں اور یزید کے محل میں ایک ماتم برپا ہو گیا۔ اس کے بعد ایک شامی شخص نے صاحبزادی کے متعلق ناشائستہ الفاظ کہے تو ان کی پھوپھی زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے نہایت سختی سے کہا کہ نہ تو تجھے کوئی حق ہے نہ یزید کو اس پر۔ یزید برہم ہو کر کہنے لگا کہ مجھے سب اختیار حاصل ہے۔ زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ واللہ جب تک تو ہماری ملت و مذہب سے نہ نکل جائے تجھے کوئی اختیار نہیں۔ یزید اس پر اور زیادہ برہم ہوا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے پھر تیسری سے جواب دیا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے پھر تیزی سے جواب دیا۔ بالآخر وہ خاموش ہو گیا۔ اس کے بعد ان کو زنان خانہ میں اپنی عورتوں کے پاس بھیج دیا۔ یزید کی عورتوں میں سے کوئی نہ رہی جس نے ان کے پاس آ کر گریہ و بکا اور ماتم نہ کیا ہو، اور جو زیورات وغیرہ ان سے لے لیے گئے تھے ان سے زائد ان عورتوں نے ان کی خدمت میں پیش کیے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی سکینہ کہنے لگی کہ میں نے کوئی کافر یزید سے بہتر نہیں دیکھا۔ اس کے بعد علی اصغر ہتھ کڑیوں اور بیڑیوں میں سامنے لائے گئے۔ انہوں نے سامنے آ کر کہا کہ اگر ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح قید میں دیکھتے تو ہماری قید کھول دیتے۔ یزید نے کہا سچ ہے اور قید کھول دینے کا حکم دے دیا۔ اس کے بعد علی اصغر نے فرمایا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس طرح مجلس میں بیٹھا ہوا دیکھتے تو اپنے قریب بلا لیتے۔ یزید نے ان کو اپنے قریب بلا لیا اور کہا، اے علی ابن حسین رضی اللہ تعالی عنہما، تمہارے والد نے ہی مجھ سے قطع رحمی کی اور میرے حق کو نہ پہچانا اور میری سلطنت کے خلاف بغاوت کی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ معاملہ کیا جو تم نے دیکھا۔ علی اصغر نے قرآن کی آیت پڑھی جس کا ترجمہ یہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے جو کوئی مصیبت تمہیں پہنچتی ہے زمین میں یا تمہاری جانوں پر تو وہ کتاب تقدیر میں لکھ
لکھی ہوئی ہے زمین کے پیدا کرنے سے قبل، اور یہ کام اللہ کے لیے آسان ہے اور تمام کاموں کا تابع تقدیر ہوتا ہے۔ اس لیے بیان کیا گیا ہے کہ جو چیز تم سے فوت ہو جائے اس پر زیادہ غم نہ کرو، اور جو چیز مل جائے اس پر زیادہ خوش نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ فخر کرنے والے متکبر کو پسند نہیں فرماتے۔ یزید یہ سن کر خاموش ہو گیا، پھر حکم دیا کہ ان کو اور ان کی عورتوں کو مستقل مکان میں رکھا جائے، اور یزید کوئی ناشتہ اور کھانا نہ کھاتا تھا جس میں علی ابن حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو نہ بلاتا ہو۔ ایک روز ان کو بلایا تو ان کے ساتھ ان کے چھوٹے بھائی عمرو بن حسین بھی آ گئے۔ یزید نے کہا کہ عمرو بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے بطور مزاح کہا کہ تم اس لڑکے یعنی اپنے لڑکے خالد سے مقابلہ کر سکتے ہو؟ عمرو رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا ہاں کر سکتا ہوں، بشرطے کہ آپ ایک چھری ان کو دے دیں اور ایک مجھے۔ یزید نے کہا کہ آخر سانپ کا بچہ سانپ ہی ہوتا ہے۔ بعض روایات میں ہے کہ یزید شروع میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل پر راضی تھا اور ان کا سر مبارک لایا گیا تو خوشی کا اظہار کیا۔ اس کے بعد جب یزید کی بدنامی سارے عالم اسلام میں پھیل گئی اور وہ سب مسلمانوں میں مبغوض ہو گیا تو بہت نادم ہوا اور کہنے لگا کاش میں تکلیف اٹھا لیتا اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے ساتھ اپنے گھر میں رکھتا اور ان کو اختیار دے دیتا کہ جو وہ چاہیں کریں، اگرچہ اس میں میرے اقتدار کو نقصان ہی پہنچتا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ان کی قرابت کا یہی حق تھا۔ اللہ تعالی ابن مرجانہ پر لعنت کرے، اس نے مجبور کر کے قتل کر دیا، حالانکہ انہوں نے کہا تھا کہ مجھے یزید کے پاس جانے دو یا کسی سرحدی مقام پر پہنچا دو، مگر اس نالائق نے قبول نہ کیا اور ان کو قتل کر کے ساری دنیا کے مسلمانوں میں مجھے مبغوض کر دیا۔ ان کے دلوں میں میری عداوت کا بیج بو دیا کہ ہر نیک و بد مجھ سے بغض رکھنے لگا۔ اللہ اس ابن مرجانہ پر لعنت کرے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کے پاس بر وقت پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔